بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید. فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اپنی کتاب منہج الانبیاء میں فرماتے ہیں، قوی اور امین موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آپ کی دعوت بھی توحید پر ہی مرکوز تھی اور اپنے دامن میں ہدایت اور حکمت کا نور سمیٹے ہوئے تھی. آپ نے دنیا کے سب سے بڑے طاغوت اور خدائی کے دعوے دار متکبر حکمران فرعون کے محل میں پرورش پائی اور فساد و کفر و سرکشی اور ظلم و ستم و استبداد کے وہ مناظر دیکھے اور جانے جن کا تصور احتمال ہی مشکل ہے. آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر ذلت و پستی، ظلم و ستم اور لوگوں کے سامنے رسوائی اور بچوں کے قتل کے وہ مناظر دیکھے کہ انسانیت جن مظالم کو جانتی تھی وہ ان سب سے بڑھ کر تھے. ارشاد باری تعالی ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بے شک فرعون نے زمین پر سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کے گروہ بنا رکھے تھے. ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، فسادیوں میں سے تھا. بے شک قوم فرعون مشرک و اوثان پرست تھی. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے عقیدے کی اصلاح سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، یا بنو اسرائیل کے حقوق کے مطالبے، اسلامی سلطنت کے قیام کی سنجیدہ جد و جہد، ظالموں اور سرکشوں سے حکومت کی باغ ڈور چھین لینے اور بالخصوص فرعون جیسے سرکش خدائی کے دعوے دار کے خلاف میدان جنگ میں قدم رکھنے کے اعلان سے اپنی دعوت کا آغاز کیا. جواب یہی ہے کہ آپ کی دعوت بھی اپنے سے پہلے آباء و برادران انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی طرح تھی. آپ کے رب نے آپ کو توحید کی تلقین اور اپنی رسالت اور عبادت کی ادائیگی کے لیے چن لیا تھا. ارشاد باری تعالی ہے، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طوا میں ہو. پھر آگے فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اب تمہاری طرف کچھ وحی کی جائے گی، اسے بغور سنو. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى. یقیناً قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو رسالت کے آغاز ہی میں عقیدہ توحید بتلایا گیا اور شخصی طور پر آپ کو مکلف کیا گیا کہ اسے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا رہیں. پھر آپ کو اسی بنیادی اور عظیم دعوت کا مکلف بنایا گیا. پس آپ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کے طریقے اور اس کے
اس پر حکمت اسلوب کی بھی وضاحت فرمائی جس سے آپ نے فرعون کا سامنا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اذهب الى فرعون انه طغى، تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کہ کیا تم اپنی درستگی چاہتے ہو، کیا تو اپنی درستگی چاہتا ہے اور اصلاح چاہتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تیرے اندر اس کا خوف پیدا ہو۔ تو پھر آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا گیا تاکہ اچھی طرح حجت قائم کی جا سکے۔ پھر دونوں کو دعوت اللہ میں شفقت و نرمی کی تعلیم دی گئی، کیونکہ بلا شبہ یہ اس شخص کی ہدایت کا قریب ترین وسیلہ ہے جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا۔ ارشاد ہوا اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اسے نرمی سے سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو بس آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کی ہدایت اور درستگی کی امید کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور ظلم و شرک کے بھیانک انجام سے بچ جائے۔ لیکن فرعون نے آپ دونوں کی نرم اور حکمت سے بھرپور دعوت کو رد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور سچی رسالت کی بڑی بڑی نشانیاں پیش کیں، لیکن اس سرکش کی سرکشی اور جھٹلانا زیادہ ہی ہوتا چلا گیا۔ فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر واپس پلٹا دوڑ بھاگ کرتا ہوا۔ فحشر فنادى، پھر اس نے جمع کیا سب کو، پھر پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، تو اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا اور اعلیٰ رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ نے بھی اسے آخرت اور دنیا کے عبرتناک عذاب میں پکڑ لیا۔ فرعونی ناانصافی اور طغیان کے مقابل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا صبر جمیل اور تحمل پر مبنی موقف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ رکھیں؟ تو فرعون نے کیا کہا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، کہا کہ ہم ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کرائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، ہم کو ان پر ہر طرح کا زور اور غلبہ حاصل ہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ان مجرمین کی نظر میں قصور کیا تھا؟ سوائے اس کے کوئی قصور نہیں تھا کہ دعوت الہی کی دعوت، اس پر ثابت قدمی اور فرعون اور اس کے بنائے گئے معبودات کا انکار۔ فرمایا شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ نے کہ سوائے اس کے کوئی قصور نہیں تھا کہ توحید الہی کی دعوت، اس پر ثابت قدمی اور فرعون اور اس کے بنائے گئے معبودات کا انکار۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا موقف ان انسانیت سوز اور درندگی کی حد سے بھی ماوراء سزاؤں کے مقابل کیا تھا؟ بلا شبہ بس یہی کہ عقیدہ توحید پر قائم رہا جائے، صبر جمیل سے کام لیا جائے اور ان مصائب کے مقابلے کے لیے اللہ تعالی سے مدد طلب کی جائے۔ پھر اس صبر اور ثابت قدمی کے نتیجے میں انجام بخیر اور نصرت الہی کے قابل ستائش ثمرات کا انتظار کیا جائے۔ فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی بلکہ بنو اسرائیل پر اور مصائب بڑھائے گئے،
ایسے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے صرف یہی ایک مطالبہ کیا کہ وہ بنو اسرائیل کو مصر سے نکلنے اور ہجرت کرنے کی آزادی دے تاکہ وہ اس تعذیب و غنڈہ گردی سے بچنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہاں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں سزائے نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک یہ توحید الہی کی جانب نہایت اعلیٰ پائے کی دعوت ہے، جس میں نور اور حکمت ہے، جس میں جو دعوت کے مخاطب ہیں ان کی ہدایت اور ان کے گناہوں سے پاک ہونے کی شدید تمنا ہے۔ اس میں اذیت اور ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے اعلیٰ ترین اقسام کے صبر کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس میں کٹھن ترین مواقع کا حکمت و صبر سے معالجہ کرنے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی مدد اور ظالموں کی ہلاکت کی پرزور امید رکھنا ہے، اور اس میں دروس و عبرت ہیں ان مبلغین کے لیے جو اپنی دعوت سے محض اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور انسانوں کی اصلاح کر کے انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔